بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غریب۔ آج ایک بہت افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مذہبی اسکالر اور نہایتی احترام والی شخصیت، پرسنلی میں ان سے میری بات چیت تھی اور اچھی بات ان کی یہ تھی کہ تمام جو تنقید ان پہ ہوتی رہی ان کے کھلے دل سے ان کی کو سنتے تھے، جواب دیتے تھے اور نہایت سلسلہ صرف یہ ہے کہ ان کی موت کی وجوہات، انتقال کی وجوہات جو بھی تھیں وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن چند دنوں سے وہ نہایت ڈپریشن کا شکار تھے۔ اس میں ہم سب کے رویے بھی ڈپینڈ کرتے ہیں، ہم سب کے رویوں پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ایک محسن کے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ کسی کی ذاتی زندگی کو اچھالنا اس کو کس حد تک ڈپریشن میں لے کے جا سکتا ہے، یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم من حیث القوم اس وقت جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ سوال ہم سب پہ اٹھتا ہے کہ ہم کیوں کسی کی زندگیوں میں اس حد تک جھانکتے ہیں کہ ہم اپنا آپ بھول جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، میڈیا ورکرز کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی چھوٹی سی بات کو چٹکلا بنا کے مزے لے کے اڑانا یہ یقیناً کسی کی زندگی بھی تباہ کرتا ہے، کسی کو ڈپریشن میں بھی لے کے جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پروگرام کو پھر سے شروع کرتے ہیں اپنے طور سے، پولیٹیکل حالات کی طرف چلتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب مساک معیشت کی بات کرتے ہیں، یقیناً مساک معیشت کی بات اس وقت ہونی بھی ضروری ہے کیونکہ ملک جس نہج پہ ہے اس وقت، معاشی عدم استحکام کے لیے سیاسی طور پہ مستحکم ملک بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان میں جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ یقیناً ایک خطرناک صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو شاید یہ خام خیالی ہے، لیکن اگر پولیٹیکلی استحکام ہم دیکھتے ہیں اور سب سیاستدان مل کے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ ملک میں بہتری آ بھی جائے۔ میرا ملک معاشی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو مخلص ہو کے اس ملک کے لیے کام کر سکے۔ خان صاحب کی گورنمنٹ پہ بہت تنقید کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہی آج ملک اس نہج پہ کھڑا ہے کہ ہم معاشی طور پہ بہت بدحالی کا شکار ہو گئے، لیکن انفارچونیٹلی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ آج جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور کل بھی کچھ رپورٹس ہمارے سامنے آنے کی توقع ہے۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو بھی معاشی طور پہ فیصلے کیے گئے وہ نہایت بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ واقعی وہ بہتر تھے یا صرف عددی گیم تھا، کیونکہ موجودہ حکومت کے مطابق یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اعداد و شمار کی، یہ اگر کاسمیٹک طریقے سے آگے لائی جائیں تو اس میں بہت زیادہ اسٹیبلٹی نہیں آتی، اور شاید اسی عدم جو استحکام کی وجہ جو بنی وہ یہی کاسمیٹک سرجریز تھیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اس راستے پہ کھڑا ہوا ہے۔ کیا حالات ہیں؟ کیا ہم واقعی اس وقت تمام جماعتوں کو، ہمیں بھی ایز اے میڈیا ورکر بھی کیا مشورہ دینا چاہیے یا سیاسی جماعتوں کو بھی مل بیٹھ کے کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے؟ بجٹ آنے والا ہے، یقیناً یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کا بڑا امتحان ہے اس دفعہ کی بجٹ دینا، کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عوام پہ مہنگائی کا طوفان ٹوٹ پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آگے انہیں بھی الیکشن لڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بھی آگے عوام کو جواب دینا ہے۔ بہرحال اس پہ کچھ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم شیخ خالد سلطان صاحب، آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے فاروق علی خان صاحب پیپلز پارٹی سے۔ جی ہمیں جوائن کر چکے ہیں فاروق علی خان صاحب پیپلز پارٹی سے، ان کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اشرف قریشی صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ شیخ خالد سلطان صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں واقعی ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے بیٹھنا چاہیے اس وقت؟ یہ میں آپ کے اس بات کا جواب دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو المناک موت ہوئی ہے آج، اس پہ میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشیں گناہوں کو معاف فرما کے ان کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں، یہ ملک ہمارا ہے، سب کا ہے، ہر سیاسی جماعت کا ہے، اور ہر سیاسی جماعت کا جو منشور ہوتا ہے وہ پاکستانی کی بہتری کے لیے، وہ اور اس کے عوام کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔
نو ڈاؤٹ کہ پاکستان اس وقت تاریخ کے سب سے مشکل دور اکنامک دور سے گزر رہا ہے. ظاہر ملکوں کی جو اکنامکس ہوتی ہیں وہی ان کا ٹرینڈ سیٹ کرتی ہیں، ان کی ترقی کا راز ہوتی ہیں. جیسی ان کی اکنامی ہوگی، ویسی اکانومی ہوگی، ویسے ہی ان کی ترقی ہوگی، یا تو آگے بڑھے گی یا پیچھے ترقی معکوس ہوگی. پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ 70 کے بعد سے خصوصی طور پہ مسلسل جو یہ قرضے لینے کا ہمارے یہاں رواج شروع ہوا. حالانکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں تمام افرادی قوت بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں، موسم بھی موجود ہیں، معدنیات بھی موجود ہیں، اور زراعت بھی دنیا کی ایک بڑی زراعتوں میں شمار ہوتی ہے. ہمارا نہری نظام جو کہ ہمارا معاشی نظام ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہماری اتنی رچ ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ ہماری ہے، وہ ہمیشہ اس میں انہوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ جہاں کچھ لوگ پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کو دیکھ نہیں پاتے. باہر سے تو ہے ہی، ظاہر دوسرے سے تو ہم یہ توقع کر ہی نہیں سکتے کہ وہ ہماری بہتری کے لیے سوچیں گے، لیکن ہمارے اندر سے بھی وقتی فائدوں کے لیے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا، لوگ کہتے ہیں معاشی، میں کہتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بدنیتی ہے. کیونکہ ہر سطح پہ کرپشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور کوئی سطح ایسی نہیں ہے جہاں پہ لوگ یہ کوشش نہ کریں جو موقع ہاتھ سے آ جائے وہ اس کو حاصل کر لیں، اپنا ذاتی فائدہ کر لیں، اپنا گروہی فائدہ کر لیں، اپنی پارٹی کا فائدہ کر لیں. لیکن پاکستانی کا جو اجتماعی آگے بڑھانے کی سوچ ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. جب تک یہ سوچ نہیں ہوگی، جیسے آپ وزیر اعظم صاحب نے بات کیا ہے میثاق معیشت کی، تو سب کو سوچنا پڑے گا. کیونکہ پھر اگر یہ آپ سے چونکہ آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے، خاص طور پہ آپ سے سوال پوچھوں گی، جب یہ بات کی جاتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تبھی معاشی طور پہ بھی ہم آگے جائیں گے، ایک صورتحال بنتی ہے، تو پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر ان حالات میں عدم اعتماد کی تحریک کیوں لائی گئی؟ کیا جو ہمارے معیشت کے چیمپئن ہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی جو ہے بھی صورتحال کیسی ہے؟ وہی لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو 137 روپے کا پیٹرول ہوا تھا تو میڈیا کے سامنے آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، آج انہی کے دور حکومت میں 200 کے قریب جو ہے وہ پیٹرول چلا جاتا ہے. تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ ساتھ رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اسی گورنمنٹ کو چلنے دیا جاتا اور معاشی طور پہ ملک کو استحکام بنانے کی کوشش کی جاتی؟ دیکھیں 3.5 سال یہ گورنمنٹ چلی اور مسلسل جو ہم نے اس پہ مشورے دینے کی کوشش کی عمران صاحب کو مختلف مواقع پہ کہ اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے معیشت بھی بہتر ہو. اور اصل مسئلہ معیشت سے زیادہ گڈ گورننس کا تھا، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ معیشت دان تو ان کے جو اپنی دستیاب حالات تھے اس کے حوالے سے کچھ فیصلے کر رہے تھے، لیکن اس کے اثرات اچھے نہیں آ رہے تھے. کوئی اسٹیبلٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، انسٹیبلٹی مسلسل تھی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ رہی تھی، اسراف بڑھ رہا تھا، تمام عوام پریشان تھے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا گراف بھی جو ایک ٹاپ پہ تھا 2018 کے الیکشن کے بعد، اس کو وہ اس میں بہت کمی آ گئی تھی، اور میں اندازہ لگانے والے یہ اندازہ لگائے تھے تو 20% کے قریب رہ گئی تھی. تو اس وقت ایک اسراف تھا، اور عوام میں کہیں بھی چلے اپنی جو ان کے لیے آپ ان کا گراف اوپر لیا ہے مقبولیت میں. بس یہ ہے کہ جنہوں نے اندازے لگائے، ہم نے تو شہباز شریف صاحب کو بتایا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ صورتحال ہے اکانومی کی، اگر اس کے بعد حکومت حالات میں اگر آپ وہ لیتے ہیں، حکومت لیتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، اس کو آپ کیسے میٹ کریں گے؟ یہ ہم نے رکھا تھا ان کے سامنے. آپ سے یہ بھی بات پوچھیں گے، آپ نے جو مقبولیت کی بات کی اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ ان کی مقبولیت سے آپ کی مقبولیت میں کتنا فرق پڑا ہے. لیکن پہلے بات کرتے ہیں فاروق علی خان صاحب سے. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. فاروق علی خان صاحب، مہنگائی کا ایک طوفان، بم بھی چھوڑ دیں اب تو طوفان آ چکا ہے اور کسی صورت تھمنے کے لیے تیار نہیں. حکومت کے لیے بڑا خطرہ کون ہے اس وقت، عمران خان صاحب یا مہنگائی؟ ثنا، سب سے پہلے تو میں تعزیتی اپنا کنڈولینس کروں گا، اور جس طرح سے عامر لیاقت صاحب کی آج انتقال ہوا ہے، وہ ایک بڑی اچھی سیاسی شخصیت بھی تھے، مدبر، ایک بڑے اچھے عالم کے ہم لوگ محروم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا، میں اب آپ کے سوالوں کے جوابات آہستہ آہستہ. کل بجٹ 10 جون کو پیش ہو رہا ہے، اور یہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ کا
سب سے بڑا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، جو تقریباً اراؤنڈ کوئی 9 خرب 55 ارب روپے کا بجٹ ہے. اور اس میں جو ٹارگٹ جس طرح سے فکس کیے ہوئے ہیں، جو جس طرح سے جو کولیشن گورنمنٹ نے جو آئی ہے جب سے، اس طرح سے انہوں نے جس طرح سے ورکنگ کی اور جس طرح سے ہمارے معاشی ماہرین نے اور تمام لوگوں نے مل جل کر اس پر کام کیا، تو یہ ایک بہت ٹارگیٹڈ بہت بڑا بجٹ ہے جو اس میں پیش کیا جا رہا ہے. اس بجٹ کے 3 حصے ہیں، تو میں آپ کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں بتاتا بھی رہوں گا کہ کس طرح سے یہ. اور سب سے بڑا جو ہے اس میں جو ایف بی آر کا ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً 7 خرب 55 ارب روپے کا ٹارگیٹ ہے. ایف بی آر کا ٹارگیٹ جو عمران خان کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ اوپر کی طرف گیا تھا، جس کا گراف دیکھیں، وہ تو آپ کو جو اگر آپ پچھلے ان کے جو 3 سال کا جو ٹینیور دیکھیں گے، ان کا جو لاسٹ ایئر کا ٹینیور تھا اس میں کچھ بہتری نظر آنی شروع ہوئی تھی جو ایف بی آر کے ٹارگیٹس تھے. اور وہ انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ جو انہوں نے جو آئی ایم ایف کی پالیسی جو دیکھیں، ہر جو بھی سسٹم بنے گا گورنمنٹ کا، کسی بھی گورنمنٹ کا آنے کا، تو وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے گی اور آئی ایم ایف سے ہی ان کی جو ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ایگری کرے گی اور اس طرح سے وہ ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گی. تو اسی طرح سے آپ کا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ ہے وہ بڑھے گا. اچھا، دوسرا سوال رہا آپ کا کہ خطرہ کس کو ہے. دیکھیں، خطرہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ ظاہر ہے جو اکنامک سچویشن جس طرح سے ہم کو اس کولیشن گورنمنٹ کو یہ ملا ہے پاکستان، تو اس وقت بڑی ورسٹ سچویشن ہے. دیکھیں، خزانہ خالی تھا آلموسٹ، اور جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور جس طرح سے اسٹیٹ بینک کو خود مختار کیا، جس کی وجہ سے قرضے لینے میں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. تو اس طرح سے باقی ایک بڑا مشکل وقت ہے، اور یہ بھی کل جب بجٹ آئے گا اس کے بعد ہی مزید سچویشن بہتر ہونا شروع ہوگی کہ کیا سمت ڈیفائن کریے. لیکن دیکھیں، جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے. اور جس طرح سے عام آدمی کا جو روزمرہ کی چیزیں ہیں اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر کسی طریقے سے ٹیکسز نہ لگیں. اور یہ بڑا حد تک آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ جو پریس بریفنگ تھی اکنامک سروے آف پاکستان کی، اس میں وزیر خزانہ نے کلیئرلی ان چیزوں کو انڈیکیٹ کیا کہ جی ہم کوئی نیا ٹیکس لگانے نہیں جا رہے. ٹیکس کلیکشن ضرور بڑھے گی، جن شعبوں میں ٹیکس نہیں لگا ہوا وہاں ٹیکس کی طرف جائیں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں ہمیں ریلیف مہیا کرنا پڑے گا عوام کے لیے، تاکہ جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ اگلے 6 مہینوں میں جو ہم جس طرح سے فورکاسٹ ہو رہا ہے اس کو ہم کسی طریقے سے گرفت کر سکیں. جی فاروق علی خان صاحب، جب ہم کہتے ہیں جی اکانومی کے ہمارے پاس بڑے بڑے چیمپئن موجود ہیں، ہم 80 کی دہائی میں یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر ایک گورنمنٹ گئی تو دوسری گورنمنٹ نے آ کے آئی ایم ایف سے واپس معاہدے کیے اور نیگوسیشن کی اور پہلے والے معاہدوں میں رد و بدل بھی کروایا. کیا آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے پاس، ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی مل کے آپ لوگ گورنمنٹ کر رہے ہیں، اس وقت صرف نون لیگ کی گورنمنٹ تو ہے نہیں، چاہے آپ جتنا بھی کہنے کی کوشش کریں نام ان کا سامنے آ رہا ہے، لیکن کیا کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ کچھ معاہدوں میں نرمی آ جاتی یا بہتری آ جاتی، جتنا خان صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کے معاہدوں کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیں جی، یہ جب 2018 میں گورنمنٹ گئی ہے نون لیگ کی اور انہوں نے پی ٹی آئی نے ٹیک اوور کیا ہے، تو اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کوئی 1 سال کا ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کرنے میں. اور اس زمانے میں اس طرح جو کنڈیشن تھی ان 8 سے 10 مہینوں میں ورسٹ ہوتی چلی گئی. ان کو اندازہ نہیں تھا، یہ خود بھی کہتے تھے کہ یار دیکھیں ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ اکنامی کس سمت میں جا رہی ہے. اور جس طرح سے انفلیشن بڑھ رہا تھا اور قرضوں کا جو حجم تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور انہوں نے اسی طریقے سے ڈیلے کیا اس کو، اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس گئے تو آئی ایم ایف نے اپنی مزید سخت شرائط رکھی جس کو انہوں نے ایگری کیا. اب وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ آلموسٹ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے یہ تقریباً ابھی 1 سال کا اور ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جو جون میں جا کے اینڈ ہوگا. 2023 تک تو یہی ایگریمنٹ جو پی ٹی آئی کا اسی ایگریمنٹ کو ہم نے فلفل کرنا ہے ہر طریقے سے کسی صورت میں بھی. اچھا، اب اس میں اگر آپ یہاں میں یہ بتاتی چلوں عام عوام کو بھی کہ جو لوگ آئی ایم ایف کے معاہدے پہ بات کرتے ہیں اور بڑے چیمپئن بھی بنتے ہیں، وہ اگر ویب سائٹ پہ ان کی جا کے دیکھیں تو پاکستان سے ہونے والے معاہدے، اس کی شرائط وغیرہ تمام وہاں موجود ہیں، اور ایک عام آدمی بھی جا کے ہی دیکھ سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کی سخت شرائط رکھی گئی ہیں اور کیا باتیں کی گئی ہیں. کوئی یہ کہے کہ جی فلاں شرط ہے اور فلاں نہیں ہے اور ہم جو ہے ٹی وی پہ آ کے کوئی بھی کسی کو بیوقوف بنا دے، تو ایسا نہیں ہے. یہ وہ دور ہے کہ اگر آپ بھی چاہیں تو اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں.